ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اور جس طرح میرے فرشتے میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لا الہ الا اللہ اس کی تبلیغ کرو۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سلسلہ جب شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، 1,24,000 پیغمبر اس کائنات کے اندر اللہ نے بھیجے، ان کو صرف اسی کا درس دیا گیا، اسی کا حکم دیا گیا کہ اس کی تبلیغ کرو اور اپنی امت کو بتاؤ۔ تو جب آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو اس کلمے کو تبدیل نہیں کیا گیا، بلکہ یہی کلمہ ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھی عطا کیا، اور میرے نبی نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا گہرائی میں اگر سوچا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر واحد ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر انسان کو، ہر ذی روح کو، اور اس کائنات کے اندر اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا۔ اس ساری مخلوقات کا رازق صرف فقط ایک اللہ ہے۔ زندگی بھی اسی نے دی، موت اسی نے دینی ہے۔ تو اس اللہ کا ایک حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے سارے نبیوں سے زیادہ پیار، اس پوری کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ پیار ہے تو مجھے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ تو اس محبت میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، اور اپنے تمام فرشتے زمین کے اندر، آسمان کے اندر، اگر اس کے خلا کے اندر ہیں، اس کے درمیان ہیں، تو ان سب کو میرا حکم ہے کہ وہ سارے میرے نبی پر درود پڑھیں۔ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے پھر ہمیں بھی حکم دیا کہ آپ بھی پڑھیں۔ تو ایک دن میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ درود آپ پر پڑھا جائے، اب آپ یہ بتائیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل درود کون سا ہے؟ تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اس صحابی کو کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود میرے نبی نے فرمایا، لیکن
درود ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان درود پڑھنا شروع کرتا ہے تو دو فرشتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر۔ دائیں کندھے والا، دائیں جانب والا فرشتہ جب نیکی کرتے ہو تو وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ جب آپ بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ لکھتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، عشر ہے، کوئی بھی ہے، جو عبادت آپ کرو گے تو نیکی والا نیکی لکھے گا۔ اگر آپ اس کائنات کے اندر کوئی چھوٹی سے لے کر بڑی برائی بھی کرو گے تو وہ بدی والا لکھے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کے کرنے سے وہ دونوں فرشتے لکھیں سوائے درود کے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، نیکی والا فرشتہ اس سے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھ رہا ہوگا، لیکن بدی والا فرشتہ وہ کیا لکھ رہا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب درود پڑھتے ہیں آپ تو نیکیوں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بدی والا بدیوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واحد ایک عبادت ہے جس میں دونوں فرشتے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے یہ بڑا عظیم کام ہے، بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ تو ہر درود کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ ایک درود میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو درود ابراہیمی ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لو، صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ پڑھو۔ اور ایک درود یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک درود یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اس کا بھی آپ معمول بنا لیں، یہ بھی 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو۔ ایک درود میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان پڑھتا ہے 80 سال کے گناہ میرا اللہ معاف اس بندے کے کرتا ہے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب یہ درود پڑھا جاتا ہے تو پل صراط سے جب آپ گزریں گے تو یہ درود جو پڑھنے والا ہے اس کے سامنے ایک نورانیت اس کو ظاہر ہوگی جس سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ یہ درود کون سا ہے؟ یہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود صبح بھی 10 مرتبہ اور شام کو بھی 10 مرتبہ۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر یہ درود آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ بھی درود صبح بھی اور شام کو 10 مرتبہ پڑھیں، ایک ہفتہ پڑھیں، اس کے بعد اس کی شان، اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتنی ایک نورانیت، ایک ایسی روحانی طاقت آپ کو میسر ہوگی کہ آپ جس چیز کو دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی، جو حسرت کرو گے وہ مل جائے گا، جس کی طلب ہوگی وہ ملے گا۔ یہ درود ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود بھی کرتا ہوں، میں خود بھی اپنے آخری نبی پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے تمام فرشتوں کی تعداد بندوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے، تو وہ بھی سارے درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا۔ جو اللہ کو مانتا ہے اللہ نے اس کو حکم دے دیا ہے کہ میرے بندے میرے آخری نبی پر درود پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اب تو بھی پڑھ۔
یہ ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو، اس عمل کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔